پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس قومی کمیشن برائے حقوق اقلیتوں بل پیش اپوزیشن کا احتجاج۔ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کی زیر صدارت ہو رہا ہے۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر طارر نے اقلیتوں کے حقوق کا بل پیش کیا۔ صدر کی جانب سے بحث کے لیے اقلیتی حقوق کمیشن بل واپس بھیجا گیا تھا۔ اقلیتی حقوق کمیشن بل پیش کرنے کی تحریک کے حق میں 160 ووٹ جبکہ مخالفت میں 79 ووٹ پڑے ہیں۔ تحریک کی پیپلز پارٹی نے حمایت کی لیکن پیپلز پارٹی کے عبدالقادر پٹیل نے واک آؤٹ کیا۔ بل کی شکوار منظوری کا عمل جاری ہے۔ پارلیمنٹ کے چوتھے مشترکہ اجلاس میں آج کئی اہم قوانین کی منظوری متوقع ہے۔ وفاقی وزیر قانون نے قومی کمیشن برائے حقوق اقلیتوں بل 2025 پیش کیا اور کہا ہے کہ قرآن و سنت کے منافی کسی قسم کی قانون سازی نہیں ہو سکتی۔ JUI کو بھی اس حوالے سے یقین دہانی کروائی ہے۔ اس کے باوجود کامران مرتضیٰ کا کہنا ہے کہ اس کی شق 35 کو حذف کر دیا جائے، اس پہ بھی ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ اعظم نذیر طارر نے کہا ہے کہ یہ ایکٹ غیر مسلموں کے لیے ہے۔ آئین پاکستان کے مطابق قادیانی غیر مسلم ہے۔ یہ ہمارے خمیر میں نہیں کہ کسی بھی صورت ایسی قانون سازی ہو جس سے قادیانی فتنے کو ہوا ملے۔ اقلیتی برادری بھی اتنی ہی محب وطن ہے جتنے ہم ہیں۔ ہم نے اپنے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ یہ بل 12 سال سے پینڈنگ ہے، منظور کیا جائے۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ مسئلہ اقلیتوں کے حقوق کا نہیں، اقلیتوں کے حقوق کے لیے ہم سب کی سوچ ایک جیسی ہے۔ آپ اس طرح کا قانون کیوں لاتے ہیں جس سے کل کوئی غلط فائدہ اٹھائے؟ آبادی میں تیزی سے اضافہ انتہائی تشویشناک ہے۔ عطا اللہ طارر اسلام آباد میں پاکستان پاپولیشن سمٹ 2025 سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ طارر نے کہا ہے کہ تیزی سے بڑھتی آبادی کے باعث صحت، تعلیم اور دیگر شعبوں کو بڑے چیلنجز کا سامنا ہے، جبکہ آبادی کے دباؤ نے ملکی وسائل پر بھی واضح بوجھ ڈال دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ آگاہی کے فقدان کے باعث آبادی کا مسئلہ مزید سنگین ہوتا جا رہا ہے، جس سے ترقی کی رفتار بھی متاثر ہو رہی ہے۔ بڑھتی آبادی نہ صرف معیشت بلکہ بنیادی سہولیات کے نظام پر بھی بھاری بوجھ بن رہی ہے، جبکہ معاشرے کے ہر طبقے کو اس مسئلے کے حل کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ وفاقی وزیر نے مزید کہا ہے کہ ملک میں ترقی کا تسلسل برقرار رکھنے کے لیے متوازن آبادی ضروری ہے اور آبادی کے چیلنج سے مؤثر انداز میں نمٹنے کے لیے ایک ورکنگ گروپ تشکیل دینا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ پاکستان اور چین کی مشترکہ فوجی مشق واریر XI کا باقاعدہ آغاز۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ SPR کے مطابق یہ دو طرفہ پاک چین سالانہ انسداد دہشت گردی مشقوں کا 9واں ایڈیشن ہے، جو دونوں ممالک کے درمیان دفاعی شراکت داری کی مضبوط روایت کا تسلسل ہے۔ مشق کا باضابطہ آغاز 1 دسمبر 2025 کو نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم سینٹر پبی میں ہوا، جہاں دونوں ممالک کے سینئر عسکری حکام نے افتتاحی تقریب میں شرکت کی۔ منگلا کور کے کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل نعمان زکریا، چین کے ویسٹرن تھیٹر کمانڈ کے ڈپٹی چیف آف سٹاف میجر جنرل بیان شیومنگ تقریب میں موجود تھے۔ ISPR کے مطابق اس سال واریر XI کا بنیادی فوکس کاؤنٹر ٹیررزم آپریشنز میں ہے، جس کے دوران پاک چین افواج کے درمیان ربط اور ہم آہنگی میں اضافہ، جدید جنگی مہارتوں کو نکھارنا، پروفیشنل صلاحیتوں کی بہتری اور انسداد دہشت گردی سے متعلق بہترین طریقہ کار کا تبادلہ ہے۔ ترجمان پاک فوج کے مطابق پاکستان اور چین کے درمیان دفاعی تعاون باہمی اعتماد پر مبنی دہائیوں پر محیط اسٹریٹجک شراکت داری کا حصہ ہے۔ مشترکہ مشق واریر XI دونوں ممالک کے مضبوط ملٹری ٹو ملٹری تعلقات اور خطے میں امن استحکام کی مشترکہ عزم کی واضح مثال ہے۔ مشق کے آئندہ دنوں میں مختلف کاؤنٹر ٹیررزم ڈرلز اور مربوط آپریشنز کیے جائیں گے، جن کا مقصد دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو مزید تقویت دینا ہے۔ FBR کا اسپننگ اور ٹیکسٹائل ملوں کی مانیٹرنگ کا فیصلہ، کیمرے لگانے کی ہدایت۔ ایپٹما ذرائع کے مطابق FBR نے ٹیکسٹائل سیکٹر کو کیمرے لگانے کی ہدایت کر دی ہے۔ اسپننگ ملز مالکان کو سیلز ٹیکس انوائس بھجوا دی گئی ہے۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ FBR نے کیمرے نصب کرنے کا ٹھیکہ 2 کمپنیوں کو دے دیا ہے۔ کمپنیاں 2 کیمرے نصب کرنے کے 35 لاکھ روپے لیں گی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ کمپنیاں سافٹ ویئر کا الگ سے 20 لاکھ روپے سالانہ لیں گی۔ سافٹ ویئر اور کیمرے بازار سے آدھی قیمت پر دستیاب ہیں۔ ایپٹما ذرائع کے مطابق ایپٹما نے معاملہ چیئرمین FBR کے سامنے لے جانے کا عندیہ دے دیا۔ ایپٹما ذرائع کا کہنا ہے کہ اتنی بھاری قیمت پر ملیں نہیں چل سکیں گی، بندش پر جا سکتے ہیں۔ ٹیکسٹائل سیکٹر پہلے ہی بجلی، ٹیرف، گیس اور ٹیکسوں کے باعث آدھا بند پڑا ہے۔
یورپی یونین کا پاکستان میں سیلاب متاثرین کے لیے مزید 30 لاکھ یورو امداد کا اعلان۔ یورپی یونین کی ہنگامی امداد پنجاب کے ان علاقوں میں خرچ کی جائے گی جو حالیہ مونسون میں بدترین تباہی کا شکار ہوئے۔ یورپی یونین کی جانب سے فراہم کی جانے والی یہ امداد نقد معاونت کی صورت میں دی جائے گی تاکہ شدید متاثرہ افراد کی بنیادی ضروریات فوری پوری کی جا سکے۔ یورپی یونین کی جانب سے ستمبر میں بھی 10,50,000 یورو فراہم کیے گئے تھے جو صحت، صاف پانی، صفائی اور دیگر ضروری خدمات کے لیے استعمال ہوئے۔ رواں سال کی مونسون بارشوں سے ملک بھر میں تقریباً 70 لاکھ افراد متاثر جبکہ 29 لاکھ سے زائد افراد بے گھر ہوئے۔ سیلاب سے 1000 سے زائد اموات رپورٹ ہوئی اور 2 لاکھ سے زیادہ گھروں سمیت زرعی اراضی اور فصلوں کو شدید نقصان پہنچا۔ یورپی یونین کام نے بتایا کہ رواں سال مونسون پاکستان کے لیے انتہائی تباہ کن رہا۔ پنجاب کو گزشتہ 40 برسوں کی بدترین سیلابی صورتحال کا سامنا رہا۔ لوگوں کے گھر، سامان، فصلیں اور مویشی پانی میں بہہ گئے۔ سابق کپتان سرفراز احمد کو پاکستان انڈر-19 ٹیم میں اہم عہدہ مل گیا۔ قومی ٹیم کے سابق کپتان سرفراز احمد کو پاکستان انڈر-19 ٹیم کا مینیجر اور مینٹور مقرر کر دیا گیا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے ACC انڈر-19 ایشیا کپ کے لیے قومی ٹیم کا اعلان کر دیا جس میں سرفراز احمد ٹیم کے ہمراہ سفر کریں گے۔ انڈر-19 ایشیا کپ ٹورنامنٹ 12 سے 21 دسمبر تک دبئی میں شیڈول ہے جس میں فرحان یوسف ٹیم کی قیادت کریں گے جبکہ عثمان خان ایونٹ میں نائب کپتان ہوں گے۔ ٹیم کے دیگر کھلاڑیوں میں عبدالسبحان، احمد حسین، علی حسن بلوچ، علی رضا، دانیال علی خان، حمزہ ظہور اور حذیفہ احسن شامل ہیں۔ ان کے علاوہ دیگر کھلاڑیوں میں مومن قمر، محمد حذیفہ، محمد سیام، محمد شایان، نقاب شفیق، سمیر منہاس بھی اسکواڈ کا حصہ ہیں۔